بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہجرت مدینہ کے نتائج اور ثمرات، یعنی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہوئے، اور ہجرت کے بعد کیا نتیجہ نکلا، کیا کیا معاہدات نبی علیہ السلام نے کیے، کون کون سی جنگیں ہوئیں، اور پھر ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی میں اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلے تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد اسلامی ریاست کا قیام وجود میں آیا۔ نبی علیہ السلام نے قواعد اور ضوابط وضع کیے، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر مسلمان کثیر تعداد میں موجود تھے، اور اوس اور خزرج کے بڑے قبائل کی اکثریت جو ہے مسلمان ہو چکی تھی، تو مسلمان جو ہے ایک قوت بن کر جو ہے وہ ظاہر ہوئے، اور اسلامی ریاست کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو نماز سے اور عبادات سے روکا جاتا تھا، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، اور مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، تو یہ تمام ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا۔ اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد نبی علیہ السلام نے مساجد تعمیر کروائیں۔ سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر کروائی، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کروائی۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی ان مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور انتہائی سادگی کے ساتھ جو ہے ان مساجد کی تعمیر کی گئی۔ دیواریں کچی رکھی گئی، چھت میں کھجور کے تنے اور چھال جو ہے اس سے جو ہے وہ چھت تیار کی گئی۔ پھر مساجد کے اندر جو ہے نماز باجماعت کا اہتمام کیا گیا۔ اذان جو ہے اس کی ابتدا، اس کی مشروعیت جو ہے مکہ مکرمہ میں نہیں تھی، بلکہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جو ہے وہ اذان کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جانے لگا۔ اذان کا آغاز جو ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سب سے پہلے جو ہے الصلاۃ الجامع، اذان سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے الصلاۃ الجامع، نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت میں اعلان کرتے تھے الصلاۃ الجامع، یعنی نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ اور بعد میں پھر عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، جس میں انہیں اذان کے الفاظ سنائی دیے۔ نبی علیہ السلام کو خواب سنایا، تو آپ علیہ السلام نے تصدیق فرمائی کہ اسی طریقے سے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا چاہیے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاظ یاد کروائے گئے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مؤذن جو ہے وہ اسلام کے قرار پائے۔ ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان ایمان کی نسبت سے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مسلمان کا بھائی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کے اس پہلو کو عملی طور پر ظاہر کرنے کے لیے وہ ان مسلمانوں کا جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، ان کا انصار مدینہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم کروایا۔ ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجری صحابی کا بھائی قرار دیا۔ یہ تقریباً 90 آدمی تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو ایک مہاجری کو ایک انصاری کا بھائی بنایا گیا۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کی بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، یعنی جو نسبی رشتہ دار ہیں وہ وارث نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جس کو بھائی چارہ قائم کیا گیا جس کے ساتھ، وہ جو ہے وہ بھائی ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک جو ہے وہ تھا، یعنی پہلے 2 سال جو ہے یہ حکم رہا۔ اس کے بعد جب آیت وراثت جو ہے وہ آ گئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ رشتہ دار ہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، تو پھر یہ حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن انصار نے اپنے بھائی چارے کا حق ادا کیا، اور اپنی تمام جائیداد کے اندر جو ہے مہاجرین کو شریک کیا، اور پھر ہر قسم کی قربانی دی اور اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا۔ اور مہاجرین نے بھی استغنا کرتے ہوئے جو ہے وہ کم سے کم پر گزارا کیا، اور پھر اپنی محنت سے اور کوشش سے جو ہے وہ ترقی انہوں نے کی اور آگے بڑھے۔ اس کے بعد دوسرا اہم کام جو ہجرت مدینہ کے بعد ہوا وہ میثاق مدینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اسلامی معاشرے کی تشکیل دی، اور ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور کچھ اقدامات کیے جس سے اسلامی ریاست جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس میں مشرکین اور یہود اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کچھ شرائط طے پائیں جو اس ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے کارآمد ثابت ہوئیں۔ یہود اور مسلمان اپنے اپنے دین میں
رہتے ہوئے ایک جماعت بن کر رہیں گے، یعنی اپنے اپنے دین پر عمل کریں گے لیکن ایک جماعت بن کر رہیں گے۔ کوئی بھی طاقت جو اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف تعاون کریں گے۔ معاہدے کے فریق آپس میں تعلقات کو خیرخواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر رکھیں گے۔ اسی طرح معاہدے کے کسی بھی فریق کے خلاف جنگ میں ہونے والے اخراجات سب کے مشترکہ ہوں گے۔ معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت پر جو ہے وہ پابندی ہوگی۔ اور پھر یہ جو معاہدہ ہے اس کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو گویا کہ ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی اور مظلوم کی ہمیشہ مدد کی جائے گی۔ مدینہ کے تمام فریقوں کے درمیان ہونے والا یہ جو معاہدہ تھا مسلمانوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا، اور پھر آنے والے دنوں میں اس کے بہت اچھے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ اس معاہدے کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نئی ریاست کا حکمران اور سربراہ جو ہے سارے قبائل نے تسلیم کر لیا۔ یہ گویا اس نئی ریاست کا پہلا تحریری آئین تھا جس کی پابندی تمام فریقین نے اپنے اوپر لازم قرار دی۔ میثاق مدینہ کی بدولت مدینہ شہر ایک امن کا گہوارہ طے پایا جہاں باہمی جنگ و جدال کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ ظلم و زیادتی کے ماحول میں کمزور اور مظلوم آدمی نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اب کسی پر کوئی ظلم نہیں تھا بلکہ ہر طرف امن و امان تھا، عدل و انصاف قائم کیا جا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر فیصلے فرما رہے تھے۔ اس کے بعد ایک بڑا واقعہ جو پیش آیا ہے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، وہ صلح حدیبیہ ہے۔ اس سے پہلے کچھ جنگیں بھی ہوئی ہیں لیکن یہاں آپ کے سلیبس کے اندر وہ شامل نہیں ہیں۔ مختصر سیرت آپ علیہ السلام کی جو ہے اس ایک چیپٹر کے اندر بیان کی گئی ہے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے، پھر 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا ہے، اور پھر غزوہ خندق کے بعد یعنی سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں۔ تو نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم عمرہ کریں، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیاری کو حکم دیا کہ عمرے کے لیے چلیں گے۔ صحابہ کرام نے تیاری کی۔ یکم ذی قعدہ 6 ہجری کو آپ علیہ السلام تقریباً 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، اور پھر آپ علیہ السلام نے اسلحہ جو ہے وہ زیادہ اسلحہ نہیں لیا بلکہ مسافر کے ساتھ جتنا اسلحہ ہونا چاہیے ایک تلوار جو ہے وہ اپنے ساتھ لی، اور پھر ذوالحلیفہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے تقریباً 20-25 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ کے آپ علیہ السلام نے احرام باندھا، اور پھر احرام اس لیے باندھا تاکہ اہل مکہ والوں جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، کوئی جنگ کے لیے نہیں آ رہے۔ قریش کو جب نبی علیہ السلام کے آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، نبی علیہ السلام کو بیت اللہ سے روکنے کا پروگرام بنایا، حالانکہ یہ حرام مہینے تھے، یعنی محترم مہینے تھے، حرام والے مہینے تھے، جن میں جو ہے وہ ان عربوں کے نزدیک بھی آپس میں لڑائی جھگڑا جائز نہیں تھا، اور 2 دشمن سب کو عمرہ کرنے کی آزادی ان دنوں میں ہوتی تھی، لیکن کفار مکہ کو مسلمانوں کا عمرہ کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سربراہی میں 200 مسلح سواروں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے قافلوں کو روکنے کی کوشش کی۔ مسلمان جب ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے تو خالد بن ولید کا لشکر ادھر آیا، مسلمانوں کو رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے پروگرام بنایا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کیا جائے، لیکن اسی دوران صلاۃ خوف کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گیا، جس کی وجہ سے خالد بن ولید کا پروگرام جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے الجھنے کی بجائے راستہ تبدیل کر کے چلنے کا حکم دیا، اور مسلسل چلتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر جا کے مسلمانوں نے قیام کیا، اور جو وہ جگہ جو ہے وہ حرم میں داخل تھی، یعنی حرم کے اندر جو ہے وہ حدیبیہ جو ہے وہ داخل ہے۔ اب نبی علیہ السلام مکہ سے باہر جو ہے حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہر گئے، اور سب سے پہلے بدیل بن ورقہ خزائی جو مشرکین کا ایک سردار تھا، وہ کفار کی طرف سے سفیر بن کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا، اور جو قریش مکہ کے کچھ خدشات جو ہے وہ ظاہر کیے، ان کے اشکالات ظاہر کیے، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کسی سے لڑنے نہیں آیا ہوں، قریش کو چاہیے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور کچھ مدت کے لیے صلح کر لیں، اگر اہل عرب اسلام قبول کر لیں تو یہ بھی اسلام قبول کر لیں، ورنہ مدت گزر جانے کے بعد یہ تاز عدم ہوں گے اور لڑائی کر سکیں گے۔
جبکہ میں تو اس وقت تک ان سے لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو، یا اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر دیں۔ بدیل بن ورقہ نے نبی علیہ السلام کی اس گفتگو کو سنا اور پھر یہ پیغام قریش کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود آئے اور حالات کا جائزہ لیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے بھی وہی بات کی۔ عروہ بن مسعود واپس آیا اور قریش کو نبی علیہ السلام کی طرف سے دی گئی تمام تجاویز بتانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ میں نے کسریٰ اور قیصر کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو عزت اور تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے وہ میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی۔ لوگ آپ کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ بہتر ہے کہ ان کی تجویز کو مان لیا جائے اور ان سے صلح کر لی جائے۔ قریش کے نوجوانوں نے دیکھا کہ بزرگ جو ہے وہ صلح پر آ گئے، تو انہوں نے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ رات کو مسلمانوں کے کیمپ پر حملہ کر کے ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی تاکہ جنگ بھڑک اٹھے۔ اسلامی قافلہ کے پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ تھے۔ جب ان شریر نوجوانوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر سب کو معاف کر دیا اور آزاد کر دیا تاکہ صلح ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا اور تاکہ انہیں بتایا جائے کہ ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ شہر میں جب داخل ہوئے اور ان سے بات چیت کی تو مکہ والوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور انہیں طواف کعبہ کی بھی پیشکش کی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میرے نبی جب تک جو ہے وہ طواف نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، تو اس وقت تک میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سفارتی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں روک لیا اور شاید اسی خیال سے کہ آئندہ صورتحال پر قطعی معاملات طے ہو جائیں، لہذا عثمان کی دیر سے مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ شاید حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ جب یہ اطلاع نبی علیہ السلام تک پہنچی کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ اگر یہ بات درست نکلی تو ضرور جو ہے ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے اپنے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صلح نامہ ہو گیا قریش کی طرف سے، اور وہ افواہ جو تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ تو جب قریش کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے تو اپنے موت پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ نہیں گے واپس نہیں جائیں گے، تو وہ تھوڑے اور نرم ہوں گے، اور پھر اپنی طرف سے سہیل بن عمر کو معاملات طے کرنے کے لیے بھیجا۔ تو سہیل بن عمر کی سرپرستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے ہوئے اور شرائط لکھی گئیں۔ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے، 3 دن ٹھہریں گے پھر واپس چلے جائیں گے، اور پھر دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، آپس میں جنگ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ عرب کے قبائل کو اختیار ہوگا، وہ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں یا اہل مکہ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگر کوئی فرد بھاگ کر مکہ سے مدینہ جائے گا تو مدینہ والے اسے واپس کر دیں گے، اور اگر مدینہ کا کوئی شخص بھاگ کر مکہ آ گیا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے، وہ اپنی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور مسلمانوں سے پناہ طلب کی۔ سہیل نے کہا کہ معاہدہ کی روح سے آپ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اور آپ واپس کریں گے۔ تو جب کہ سہیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ابھی تو معاہدہ لکھا گیا ہے، ابھی تو لکھا بھی نہیں گیا معاہدہ اور ابھی طے ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ صلح جو ہے وہ ختم نہ ہو بلکہ صلح ہو جائے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کرنے کی تلقین کی، اور پھر
کہا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے، اس لیے اس شرط پر بھی عمل ہوگا اور آپ واپس تشریف لے جائیں، اللہ پاک آسانیاں پیدا کریں گے اور آپ کو اس قید سے رہائی عطا ہوگی۔ تو اس صلح حدیبیہ سے بہت سارے جو ہے فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ مسلمان اس سال جب پہلی دفعہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں اور اگلے سال کریں گے، تو مسلمان جو عمرہ کا تصور نہیں کر سکتے تھے اس دفعہ اور شک کے اعتبار سے مسلمانوں کو پورا امن رہتے ہوئے عمرہ کی اجازت مل گئی، جو کہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ دوسری شک یہ تھی کہ جنگ بندی ہوگی، تو جنگ بندی کا فائدہ 10 سال کی جنگ بندی کے معاہدے سے مسلمان قریش کی دشمنی سے اور حملوں سے محفوظ ہو گئے اور پورے عرب میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور جہاد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے دفعہ نمبر 3 جو ہے اس کے تحت عرب کے قبائل کو اجازت تھی کہ وہ دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہے شامل ہو جائیں، تو جس کے نتیجے میں بنی خزاع مسلمانوں کے حلیف بنے، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے، اور بنو بکر قریش کے حلیف ہو گئے۔ بنی بکر نے بنی خزاع کے کچھ لوگوں کو زیادتی کے ساتھ قتل کر دیا جو کہ مسلمانوں کے حلیف تھے، جس کے باعث معاہدہ ٹوٹ گیا اور مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کر دیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اسی طرح مسلمانوں کو بطور قوت جو ہے وہ تسلیم کیا گیا۔ یہ معاہدہ جب طے پایا تو قریش مکہ جو سب سے بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے، انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ مسلمان ایک طاقت ہیں جن کے صلح کے بغیر ہمارا چارہ نہیں۔ اور پھر اسلام کے دین امن ہونا ظاہر ہوا کہ مسلمان جنگ نہیں چاہتے بلکہ صلح چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دعوت دین پھیلنے کا موقع مل گیا اور دور دور کے قبائل میں اور ملکوں کے اندر جو ہے اسلام کا پیغام پہنچا۔ حکمرانوں کو دعوت بذریعہ خطوط جو ہے وہ پہنچائی گئی۔ قریش مکہ کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ گئیں اور پھر مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد پیش آئے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ حجۃ الوداع کے موضوع پر اور تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت اور شخصیت کا نبوی طریقہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔